خسیانی مسجد بہرائی ان کا استقبال کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص مقدس. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. موقر علماء کرام و معزز سامعین حضرات و پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، کافی دیر سے آپ خطبہ کو سماعت کر رہے ہیں. ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ امام المجاہدین، امام المتکلمین، سلطان الشہداء حضور سیدی سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص مقدس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ناظم جلسہ نے آواز دی، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ ناچیز حاضر آیا. سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا یہ اپنے لیے میں باعث صد افتخار بھی سمجھتا ہوں اور یہ آپ سب کے لیے بھی باعث برکت ہے. یہ ہمارے علامہ ظاہر القادری صاحب بعد نماز عشاء سے نظامت کا کام انجام دے رہے ہیں. یہ علامہ ظاہر القادری کی شخصیت جو جانتے ہیں وہ کہ اسٹیج کے بہترین خطیب ہیں، لیکن کے موقع پر آپ کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب اللہ براما شریف، حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب اللہ براما شریف. نعرے تکبیر. جان میں جان آ جائے انشاءاللہ.
بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت مفتی صاحب کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں بتا ہی رہا تھا کہ ہندوستان کی یہ مٹی اس اعتبار سے بھی بڑی زرخیز اور عظیم ہے کہ اس دھرتی کو اللہ کے خاص بندوں نے اپنے قدم مبارک سے شاداب و سرفراز فرمایا ہے اور اپنی تصرفات و اختیار کا بھرپور مظاہرہ فرمایا ہے۔ آج ہم اور آپ سرکار غازی کی بارگاہ میں حاضر ہے، حضرت مفتی صاحب کی موجودگی ہے۔ 4 مصرے سرکار غازی کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ حاضری قبول ہو جائے۔ حضرت دیکھیے گا کہ بدل ڈالے تیارے کفر کے دستور غازی نے، بچن کے دونوں سنار ہوگا، بدل ڈالے تیارے کفر کے دستور غازی نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور غازی نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور غازی نے۔ اور تاریخ کے حوالے سے یہ شعر کہ دکھایا وقت کے فرعونیوں کو جلوہ موسیٰ، دکھایا وقت کے فرعونیوں کو جلوہ موسیٰ، جلایا قصر باطل میں چراغ طور غازی نے، جلایا قصر باطل میں چراغ طور غازی نے۔ اور چلے راہ خدا میں پرچم عشق نبی لے کر، مچلتے راہ خدا میں پرچم عشق نبی لے کر، کیا ہر سازش کے بندھن کو چکنا چور غازی نے، چکنا چور غازی نے۔ اور ستاروں کی طرح روشن ہے ان کے نقش پا بھی، مچل کے بول کی طرح روشن ہے ان کے نقش پا ابھی، زمین ہند تجھ کو کر دیا پر نور غازی نے، زمین ہند تجھ کو کر دیا پر نور غازی نے۔ حضرات، ناظم جلسہ نے یہ قید لگائی ہے کہ جو بھی گفتگو ہو وہ شہداء پر ہو۔ یہ سلطان الشہداء فی ہند حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہے، بولو سبحان اللہ۔ شہید کس کو کہتے ہیں؟ تاریخ کو مطالعہ کرو گے تو پتہ چلے گا شہید اس کو کہتے ہیں۔ شہید کا مطلب ہے حاضر ہو جانا۔ جو مسلمان بوقت ضرورت اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر اپنی جان دینے کے لیے دشمن اسلام کے سامنے حاضر ہو گیا اور اپنی گردن کٹا دی، وہ شہید کہلاتا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کمال صبر اور انتہائی صبر کا وہ مظاہرہ کیا ہے اور یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ صابر ہے۔ لہذا اللہ کا اس پر یہ کرم ہوا کہ اس نے اللہ کا یہ کرم ہوا کہ اس کو اس فانی زندگی کے بدلے حیات جاویدانی، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی عطا فرما دی، اور لوگوں پر یہ اور اس کے احسان و قربانی کا اعتراف کرانے کے لیے زندوں پر پابندی لگا دی کہ تم اس مقتول راہ مولا کو نہ زبان سے مردہ کہہ سکتے ہو اور نہ ہی مردہ گمان کر سکتے ہو۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہمارے سامنے قتل کیا گیا، ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا، ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں مٹی تلے دفن کیا، اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہم انہیں مردہ نہ کہیں؟ یہی تک بس نہیں ہے پیارے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں مردہ خیال بھی نہ کرے۔ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آپ بتاؤ کہ جب تم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر بھی ایمان لائے کہ زندگی اور موت دینے والا اللہ ہی ہے، تو
अल्लाह के दुश्मनों ने जिसे मार दिया, अल्लाह ने उसे जिंदा फरमा दिया, ऐसा जिंदा कि उसका जिस्म मिट्टी में जाकर महफूज है। अल्लाह की तरफ से उसे रिस्क भी दिया जाता है, दुनिया वालों से उसका रास्ता भी रहता है, हमेशा के लिए उसका चर्चा भी रहता है। लेकिन हमें और आपको नजर नहीं आता, इस कायनात की बहुत सी मखलूक है जो हमें और आपको नजर नहीं आती। जिन नजर नहीं आते हैं, फरिश्ते नजर नहीं आते हैं, तो क्या हम और आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि कायनात में इनका वजूद नहीं है? नहीं कर सकते हो। हाँ, जिनकी कुव्वत नजर को अल्लाह ने ज्यादा किया है, उन्हें जिन भी नजर आते हैं, फरिश्ते भी नजर आते हैं, वो शहीदों से बातें करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। अल्लाह के नेक बंदों को, अल्लाह के नेक बंदों को नजर और की ये पावर और कुव्वत बख्शी जाती है। बहरहाल शहीद जिंदा है, या तो उसका यही जिस्म महफूज रहता है, या अल्लाह के हुक्म से जमीन उसके जिस्म को खराब नहीं कर पाती। जैसे नारे नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाल तक न जला सकी, या अल्लाह शहीद को मिसालिए जिस्म अता फरमा देता है, या फिर शहीद की रूह जन्नत के परिंदों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये तमाम सूरतें उलमाए कराम ने बयान फरमाई है। हकीकत हाल तो अल्लाह ही जानता है, हमें उसमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें तो जो हुक्म दिया गया है हम उस पर अमल करने वाले हैं, यही हमारा ईमान है, यही हमारा अकीदा है। बताओ अल्लाह के इरशाद से भला और बड़ी बात कौन हो सकती है? अल्लाह शहीद को बेशुमार इनामात से नवाजता है, जिसका आगाज मैदान जंग से या उस वक्त से ही हो जाता है जब मैदान जंग से उस वक्त हो जाता है जब वो निकलता है दुश्मन के मुकाबले के लिए। उसे ये परवाह नहीं होती कि कुव्वत व ताकत की उसे कोई परवाह नहीं होती है। वो सिर्फ इतना जानता है कि शहादत जन्नत में पहुंचने की एक सवारी है। जो ही मैं उस पर सवार हुआ, जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खुला होगा। आओ उठाओ तारीख, चलो ओहद के मैदान में शौक़ शहादत की हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम उहद अरअयता इन क़तलतु व अय्य अना काला फिल जन्नति व अलका समरातिन फी यदिही सुम्मा क़तला हत्ता क़तला। हज़रत जाबिर कहते हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उहद का मैदान है, जंग चल रहा है। एक सिपाही बारगाह रिसालत में आकर हाजिरी देता है और कहता है, या रसूलल्लाह, ये तो जंग चल रही है, ये बताओ कि अगर मैं इसमें चला जाऊं और अगर मैं इस जंग में मारा जाऊं तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा? मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारा ठिकाना जन्नत में होगा। जैसे ही वो सिपाही इतनी बातें सुनता है, दोनों हाथों में जो उसके वजूद थे उनको फेंक देता है और मैदान जंग में कूद पड़ता है। इतना लड़ता है, खूब लड़ता है, यहाँ तक कि वो शहीद हो जाता है। अल्लाह ताला यहाँ तक कि जो शहीद हो जाता है, अल्लाह ताला शहीद को बेशुमार इनामात से नवाजता है। और दुश्मन जब उसको जख्मी करता है, गर्दन काटता है, उसकी लाश को घोड़ों से रौंदता है। देखने वाले देख करके ये कांप जाते हैं कि हमारे भाई को कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन ए मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस मुबारक नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं, वो नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के राह में मुसीबतें उठाने वाले को वो तकलीफ नहीं होती है जो तुम उसकी ज़ाहिरी हालत को देख करके लगा रहे हो। अल्लाह हो बल्कि अल्लाह का उस पर ये इनाम होता है। और नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश-शहीदो ला यजिदो अलमल क़त्ल इल्ला कमा यजिदो अहदुकुम अलमल क़रसते। हज़रत अबू हुरैरा है, उठाओ बुखारी शरीफ की ये हदीस गवाह है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहीद को कत्ल की सिर्फ उतनी सी तकलीफ होती है जितनी तुम में से किसी को चूंटी के काटने से होती है। ये बुखारी गवाह है कि हदीस को सिर्फ इतनी
تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف تم میں سے کسی کو چوٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے. گویا مریض کا آپریشن کیا جاتا ہے تو مقام آپریشن کو دوا کے ذریعے ایسا سن کر دیا جاتا ہے کہ اس کی ہڈی تک کاٹ دی جاتی ہے لیکن اس مریض کو پتہ تک نہیں چلتا ہے. لیکن شہید کا جسم سن تو نہیں کیا جاتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا عشق کا نشہ اس کے اوپر ایسا طاری ہوتا ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو یہ ہوا میں باتیں کیوں کر رہے ہو تو آپ کو بتاؤں اٹھاؤ قرآن پاک اللہ اکبر اس میں یہ مثال موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اتنی مشہور تھی کہ آپ جب تشریف لے گئے تو مصر کی عورتیں آپ کو دیکھ کر کے نظارے حسن میں اس قدر مست ہو گئی کہ اپنے پھلوں کے بجائے چھریوں سے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا. انہیں پتا بھی نہیں چلا. یہ حدیث دیکھو حضرت میرے آقا تشریف فرما ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو میرے آقا کی سب سے چہیتی بیوی ہے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اس دنیا میں حضرت یوسف کے حسن کے بڑے چرچے ہیں اتنے چرچے ہیں کہ مصر کی بازار کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تکلیف کا احساس نہ ہوا. چھری چلتی رہی تکلیف کا احساس نہ ہوا. خون نکلتا رہا تکلیف کا احساس نہ ہوا. اے میرے آقا آپ امام الانبیاء والمرسلین ہو. اے میرے آقا کسی نبی کو اگر نبوت ملی ہے تو آپ کے قدموں کی برکت سے ملی ہے. لیکن یا رسول اللہ وہ خوبصورتی جو یوسف کے حسن کے چرچے ہیں وہ خوبصورتی میں آپ کے اندر نہیں پاتی ہوں. جیسے ہی اتنا میرے آقا سنتے ہیں فرماتے ہیں اے عائشہ اگر ایسی بات ہے تو سامنے والے حجرے میں جاتا ہوں اور جیسے ہی میں آواز دوں گا پیچھے سے تم بھی آ جانا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے پاک میں تشریف لے گئے. آواز دیتے ہیں عائشہ اندر آ جاؤ عائشہ اندر آ جاؤ عائشہ اندر آ جاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ حجرے پاک میں داخل ہوتی ہے اور اس کے بعد پلٹ آتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہتے ہیں عائشہ جب تم کمرے میں داخل ہو گئی تھی تو تھوڑی دیر اور رک جاتی تو کیا ہو جاتا. تھوڑی دیر اور رک جاتی تو کیا ہو جاتا. تو میرے عائشہ فرماتی ہے اے عائشہ عرض کرتی ہے اے میرے آقا جب میں آپ کے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کا کمرہ روشنی سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا. اے میرے آقا لیکن کمرے کی بات نہیں ہے آپ کے چہرے سے ایک نور نکل رہا تھا. اس نور کو دیکھ کر کے میں ڈر گئی کہ کہیں میں چل کے راکھ نہ ہو. نعرے تکبیر نعرے رسالت اسے مقدس سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے میرے چہرے پہ ڈال دیے ہیں. انہی پردوں میں سے میں نے ایک پردہ ہٹا دیا تھا تو حسن مصطفیٰ کا یہ حالت تھا. جب سارے پردے ہٹا دیے جائے تو جمال حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس حدیث پر پڑتی ہے تو بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. صبح طیبہ پہ ہوئی بڑھتا ہے بھاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ پردے پہلا نور کا نور دن دورا تیرا دے ڈال صدقہ نور. بہت 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 ماشاء اللہ. دیکھیں حضرت علامہ مولانا خورشید احمد خان مصباحی استاد دارالعلوم مسعودیہ مصباحیہ جن کا فرمان